فاتباع تو اتباع کرنا ہے، پیروی کرنا ہے، دیت کے پیچھے جانا ہے یعنی وارث کو، بالمعروف بھلے طریقے سے، یعنی یوں مثال سے سمجھیے کہ زید نے بکر کو قتل کر دیا، زید نے بکر کو قتل کر دیا، قاتل کون ہے؟ زید، مقتول کون ہے؟ بکر۔ اب بکر کے آگے 5 بیٹے ہیں جو اس کے وارث ہیں، ان میں سے ایک بیٹے نے کہا کہ ہم نے زید کو قتل نہیں کرنا، زید ہمیں دیت ادا کر دے۔ بات ڈن ہو گئی، طے ہو گیا معاملہ، آپس میں ایک دوسرے سے نیگوشیٹ کر لیا۔ اب کتنی دیت دی جائے؟ بالمعروف، معروف طریقے سے۔ اور معروف کیا ہے؟ جس علاقے میں وہ رہتے ہیں وہاں کا جو قانون دیت ہے، اس کی جو قیمت ایک ملکی دستور میں مقرر ہے اس کے مطابق، اس سے زیادہ کو نہیں کہیں۔ معروف کیا ہے؟ جو بھلے طریقے سے قانون کے مطابق، اصول کے مطابق ایک ریزنیبل ریٹ پر وہ لی جائے۔ یعنی مقتول کے بکر کے جو بیٹے ہیں وہ اب زید پر زیادتی نہ کریں، زیادہ کا مطالبہ نہ کریں، فالو اپ کو اچھے طریقے سے کریں، یا یہ کہ احسان نہ جتائیں کہ ہم نے تو تمہیں معاف کر دیا تھا اور اب تم ایسے اور ویسے ہو۔ معاف کر دیا یعنی جان بخشی کر دی تو بس کر دی، اب معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے آگے چلو، بار بار احسان مت جتاؤ۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ اور ادا کرنا ہے طرف اس کے احسان کے ساتھ۔ یہ ادا کون کرے گا؟ زید جس نے قتل کیا۔ الیہ سے مراد کون ہے؟ وارث۔ زید بکر کے بیٹوں کو دیت ادا کرے گا، کس طریقے سے؟ احسان کے ساتھ، بہت اچھے طریقے سے، تنگ نہیں کرے گا۔ جو ڈیٹ طے ہو گئی یا جتنا مال طے ہو گیا اس کو وہ بہت احسان مندی کے ساتھ جا کے لوٹائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقتول کے وارثوں نے اس پر ایک احسان کیا ہے، اب وہ اس احسان کو مانے۔ کتنا خوبصورت طریقہ سکھایا جا رہا ہے، یہی صبر ہے اصل میں، کہ ایکسٹریم کیسز میں بھی جب آپس میں تم معاملہ کر رہے ہو تو لڑو جھگڑو نہیں، شور ہنگامہ نہیں کرو، ایک دوسرے پہ زیادتی نہیں کرو، ایک دوسرے کو باتیں مت سناؤ۔ پیروی کرنے والا بھی، مقتول کے وارث بھی حوصلے سے معاملہ کریں، حدود کے اندر رہیں، قاتل بھی اب احسان مند ہو، اس کی نظریں جھکی ہوئی ہوں، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اگلا راستہ جو ہے اس میں وہ کول ڈاؤن کر کے معاملے کو تو بہتر طریقے سے پھر زندگی کا سفر شروع کریں۔ لیکن اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ مسلم معاشرے میں دونوں فریق ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ پلے کر رہے ہوتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اس کا آگے ذکر آ رہا ہے، ذالک یہ چیز کون سی؟ کہ قتل کی بجائے مالی معاوضہ، ذالک سے مراد معافی اور دیت، تخفیفن آسانی کرنا ہے، ہلکا کرنا ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمتن اور رحمت ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ربکم سے مراد کم کون ہے یہاں؟ مسلمان، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ساتھ تمہارے رب نے بڑی آسانی کر دی ہے، کیونکہ تم سے پہلے گزری ہوئی قوموں پر مشکل تھی۔ کیا مشکل تھی؟ یہود کے لیے قصاص واجب تھا، وہ دیت نہیں لے سکتے تھے۔ نصارہ کے ہاں عفو واجب تھا، معاف کرنا لازم تھا، قصاص یا دیت نہیں تھی۔ دونوں ہی مشکل میں تھے نا، سمجھ آئی ہے نہیں؟ اب مثلاً اگر کسی نے قتل کر دیا تو وارثوں کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں کہ وہ معاف کر سکیں، یہ کہاں تھا؟ یہود کے ہاں۔ اور نصارہ کے ہاں کیا؟ کہ اگر کوئی قتل کر دے تو تم بدلہ نہیں لے سکتے، مال بھی نہیں لے سکتے، معاف ہی کرنا ہوگا۔ اب مقتول کے وارثوں کو کسی بھی طرح جب کمپنسیٹ نہ کیا جائے اور صرف معافی کرنا ہو تو یہ چیز بہت بوجھل ہے، دل پہ کیا ڈالتی ہے؟ بوجھ۔ اللہ نے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بوجھ ہٹا دیا اور تمہارے لیے کیا کر دیا؟ آسانی کر دی۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمت، اور رحمت ہے کیا؟ کہ قتل سے بچ گیا ایک شخص اور دیت پہ معاملہ طے پا گیا۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى
الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.